امام حسن مجتبی سے، اور اتنا پیار تھا کہ حضور نے ان کا جو نام تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے شبیر و شبر. ان بیٹوں کے نام کے اوپر آپ نے ان دونوں شہزادوں کا نام حسن و حسین رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حضور نے پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اور فرمایا اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، الہ العالمین ان سے ہر قسم کی جتنی بھی نجاستیں ہیں مولا کریم ان سے ان کو پاک کر دے اور ان کو بالکل پاک صاف فرما دے. حضور نے اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، اور فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر مر گیا اللہ تعالیٰ اسے شہید کی موت عطا فرماتا ہے. دونوں شہزادوں کے متعلق فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ان الحسن والحسین ہما ریانا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، میرے دو پھول ہیں. حضور کتنا پیار کرتے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور جب بھی یہ شہزادے آتے ان کو اپنے پاس بٹھاتے، ایک کو ایک پہلو کے اوپر بٹھا لیتے، دوسرے کو دوسرے پہلو کے اوپر بٹھا لیتے. وہ روایات بھی میرے سامنے ہیں کہ جب حضور خطبہ دے رہے ہوتے اور یہ شہزادے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک دیتے. نماز کے اندر سجدہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر یہ شہزادے آ کے بیٹھ جاتے، حضور اپنا سجدہ طویل کر دیتے اور اتنا طویل کر دیتے، اتنا طویل کر دیتے. یا اللہ سر اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر اٹھائیں گے تو ننھے شہزادوں کو تکلیف ہوگی، آپ اپنے سجدے کو طویل کرتے جائیں، سجدے کو طویل کرتے جائیں. اللہ اکبر. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو کبھی چومتے، کبھی ان کے گلے کو چومتے، کبھی رخسار کو چومتے اور پھر ان کو سونگتے اور کہتے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ پیار ہے، یہ محبت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شہزادوں کے ساتھ. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے. توجہ میری طرف کیجیے گا. نجران کے کچھ عیسائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا. حضرت مریم علیہ السلام کی بطن سے آپ کو پیدا کیا. تو کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کا والد کون ہے. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. تو کہنے لگے اگر ان کا والد کوئی نہیں ہے تو ان کا والد پھر نعوذ باللہ خدا ہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو تمہارا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو عیسائی ان کا وفد وہ واپس چلا گیا اور جا کے اپنے علاقے نجران کے اندر جا کے انہوں نے شور مچا دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ ہرا دیا اور ہم جیت کر آ گئے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اور فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ جیتنے کا شور مچا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، نعرے بازیاں کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ بھی اپنے بیٹے لے آؤ، جاؤ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں. حضور سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے بیٹے لے کے آ جائیں، آپ اپنے بیٹے لے کے آئیں. ان سے کہو کہ تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ، میں اپنی بیٹیاں لے کے آتا ہوں. تم اپنی جانیں لے کے آؤ، میں اپنی جان لے کے آتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پہ کس طرح سے برستی ہے.
اللہ اکبر. روایات کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت علی المرتضیٰ کو اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لیا، اور یہ 5 لوگوں کا قافلہ لے کے حضور نے ان کے اوپر ایک چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے حضور نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. اے الہ العالمین یہ میرے اہل بیت اطہار ہے، الہ العالمین ان پہ کرم فرمانا اور ان کو ہر قسم کی نجاستوں سے بالکل پاک و صاف کر دینا. حضور ابھی دعا کر رہے ہیں، اور ان عیسائیوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ حضور اپنے بیٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، بیٹوں سے مراد یہاں پہ نواسے، یعنی قرآن نے کہا تھا نا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے گئے، تو حضور کے بیٹے تو انتقال کر گئے تھے بچپن کے اندر ہی، تو بیٹوں کی جگہ پہ آپ اپنے نواسوں کو لے کے گئے، اور بیٹی کی جگہ پہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے گئے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور فرمایا کہ اپنی جان کو بھی لے کے جائیں. وہ اپنی جانوں کو لے کے، آپ اپنی جانوں کو لے کے جائیں. یہاں پہ بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جان سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے. آپ حضور کو اتنے پیارے تھے، اتنے لاڈلے تھے کہ آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. اور پھر جب عیسائیوں نے، امام رازی نے لکھا ہے کہ امام حسن و حسین کے جو ہے نا وہ آپ نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور آپ کے پیچھے پیچھے حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں. یہ منظر جب ان عیسائیوں نے دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا ان مکانہ لازالہ. ان عیسائیوں کا بڑا پادری ان لوگوں سے کہنے لگا وہ لوگوں واپس چلے جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں جن لوگوں کے چہروں کو، جن حسین چہروں کو میں آج دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر وہ کسی پہاڑ کو اشارہ کریں گے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اور اگر آج انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو ہماری آنے والی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے واپس چلے جاؤ اور کہہ دو کہ ہم یہ بات ہار گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اصل موضوع کی طرف آنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور سب سے پہلے تاریخی اعتبار سے اگر ہم واقعہ کربلا کا تھوڑا سا منظر کشی دیکھیں، ابتداً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا وصال ہوتا ہے 10 ہجری، اور اس کے بعد کے جو 30 سال ہیں یہ خلافت راشدہ ہے. یہ ذرا توجہ دیجئے گا، سمجھیے گا بات کو، تاکہ ذہنوں کے اندر کہیں پہ اشکالات، کوئی اعتراضات آتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جائے. حضور پاک کی عمر مبارک جب 53 برس ہوئی، کل عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس ہے، تو جب آپ کی عمر مبارک 53 برس ہوئی، آپ کو حکم ہوتا ہے، پہلے 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نبوت کا اعلان کریں. پہلے 40 سال جو آپ کی زندگی کے ہیں اس کے اندر بھی آپ نبی تھے، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. یہاں سے ایک اعتراض بعض مستشرقین کی طرف سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے نبی تو 40 سال کی عمر میں جا کے نبی بنے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین. حضور تو یہ فرماتے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، ابھی وہ پانی اور گارے کے درمیان موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اس وقت بھی نبوت کا تاج عطا فرمایا. آدم کہاں، اور آدم کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء کہاں، اس کے بعد حضور آ رہے ہیں. اور آج یہ اعتراض کرے جی نبوت 40 سال کے بعد ملی. حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم کو پیدا ہی نہیں کیا تھا. تو یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے. پہلے 40 سال بھی آپ نبی تھے، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر کے اندر کیا. 40 سال کے بعد 13 سال تک آپ مکہ کے اندر تبلیغ کرتے رہے، لیکن مکہ کے لوگ اس طرح سے دین جب نہ پھیلا، آپ نے پھر ہجرت کی مدینہ کی طرف. اب 53 سال سے لے کے 63 سال کی جو زندگی آپ کی ہے یہ مدینہ کے اندر ہے. اور اس کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے آپ کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد 30 سال تک کی جو حکومت ہے خلافت راشدہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. 10 ہجری کے اندر انتقال ہوا تو 10 سے لے کے 40 ہجری تک، کتنی ہجری تک جی؟ ہجری سے مراد ہجرت کا سال. تو ہجرت شروع ہوتی ہے جب آپ نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں، تو 10 سال آپ کی زندگی کی ہو گئے اور 30 سال اس کے بعد خلافت راشدہ رہی.
اس کے اندر پہلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے۔ یہ ترتیب وائز خلافت چلتی ہے 29 سال اور 6 مہینے۔ کتنی جی؟ 6 مہینے۔ آخری جو 6 مہینے ہیں، ان 30 سالوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ خلافت راشدہ ہے اور یہ بہترین زمانہ ہوگا۔ ان 30 سالوں کی جو حکومت ہے، ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بہترین حکومت ہوگی۔ آخری 6 ماہ کی جو حکومت ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی کی حکومت ہے، یعنی 29 سال 6 مہینے تک یہ 4 خلفاء کی حکومت ہے، اور آخری 6 مہینے کس کی حکومت ہے جی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ان کی حکومت کو بھی خلافت راشدہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ثم الذین یلونہم۔ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین زمانہ کون سے؟ فرمایا وہ جو میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے ساتھ جو لوگ ہوں گے، یعنی 30 سال کا زمانہ، 4 خلفاء کا زمانہ یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہت ہوگی، اور حضور نے 30 سال کی حکومت ہوتی ہے امام حسن مجتبی کی، وہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 40 ہجری اور اس 40 ہجری کے بعد جو 20 سال کی حکومت ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، 60 ہجری تک۔ یہ حکومت کیسے حاصل ہوئی، اس کے جو پس منظر ہے وہ بہت طویل ہے، اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ 60 ہجری تک قصہ مختصر یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی ہے، اور اس میں اسلام کو بڑی فتوحات ملتی ہیں، شام تک، اردن تک، عراق تک اسلام کی فتوحات ہمیں ملتی ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر ہی یزید کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کر دیا جاتا ہے۔